السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى محترم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں بہنوں، موضوع گفتگو کا چل رہا ہے گناہوں کی نحوست سے متعلق۔ یہ اسی موضوع کی اگلی کڑی آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ غور سے سماعت فرمائیں، اس سے ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری جو ہے اس سے منسلک ہے یہ باتیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنازہ پڑھنے کے لیے گئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ یہ عاجز جو نقطہ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے وہ فوراً آپ کے ذہن میں ضرور آ جائے گا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان میں ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ تو اس جنازے کے سرپرست تھے، آپ پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے کہ مجھے اس قبر میں سے ایسی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں جیسے یہ میرے ساتھ ہم کلامی کر رہی ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ قبر نے آپ کے ساتھ کیا ہم کلامی کی؟ فرمایا کہ قبر نے مجھ سے یہ ہم کلامی کی
کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ جو بندہ میرے اندر آتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ میں نے کہا بتا دو۔ خبر کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہوں۔ کیسے سلوک کرتی ہو؟ پہلا، اس کے گوشت کو کھا جاتی ہوں۔ دوسرا، اس کی انگلیوں کے پوروں کو اس کے ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں۔ تیسرا، اس کے ہاتھوں کو اس کے بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ چوتھا، اس کے بازوؤں کو اس کے جسم سے جدا کر دیتی ہوں۔ پانچواں، یوں اس کی ہڈیوں کو جدا کر کے ان کو بھی کھا جاتی ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب قبر نے یہ بات کہی تو مجھے رونا آ گیا۔ یہ واقعہ اس عاجز نے ایک مرتبہ ایک ملک میں سنایا۔ اس محفل میں PhD ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر اور سائنسدان قسم کے لوگ بلائے گئے تھے۔ یہ واقعہ جو ہے ایک بڑے کامل بزرگ کا ہے جنہوں نے اس مضمون کو تحریر کیا ہے، جو یہ عاجز آپ تمام کے روبرو پیش کر رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ محفل کے اختتام پر ایک سائنسدان صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت، کیا آپ نے یہ واقعہ کسی کتاب میں سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں بھی نقل فرمایا ہے۔ جب ایسے مستند بزرگ کوئی واقعہ نقل کریں تو وہ صحیح ہوتا ہے۔ غلط واقعات حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہرگز نہیں لکھتے، جو بھی لکھتے ہیں بالکل صحیح گزرا ہوا ہو اور ہمارے لیے عبرت والا ہو، وہی لکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت، کیا آپ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ کا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگے حضرت، یہ چیز یہاں ایک جگہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ میں ان کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ وہ کہنے لگے حضرت، آپ 3 گھنٹے فارغ کریں اور میں آپ کو لے جا کر یہ سب مناظر آپ کو اپنے آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ مجھے اور حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل چلیں گے۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر صاحب وقت پر ہی آ گئے اور ہمیں ایک میوزیم جو ہے میں لے گئے۔ اس میوزیم گھر کے اندر ان کافروں نے حنوط شدہ لاشیں رکھی ہوئی تھیں، یعنی لاشوں کو مسالہ لگا کر جو ہے محفوظ کر دیا جاتا ہے، تو ان لاشوں کو جو ہے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی تھیں۔ اس اسٹیج پر بیٹھ کر میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میں باوضو ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں اور 100% صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اس عجائب گھر میں شیشے کے کمرے میں بنائے ہوئے جو رکھے ہوئے تھے، تو جب پہلے کمرے میں گئے تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ جب ہم اندر گئے تو ہمیں ایک لاش نظر آئی جس پر انہوں نے کیمیکل لگا کر اسے ہر چیز سے بچایا ہوا تھا۔ اس کو حنوط شدہ لاش کہتے ہیں، یعنی مسالہ لگایا ہوا، محفوظ کیا ہوا جو ہے مجسمہ۔ انگلش میں اس کو ممی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے، ہم نے اس کو کیمیکل لگا کر یہاں رکھ دیا ہے۔ ہم اس لاش کو دیکھ کر حیران ہوئے۔
وہ دوسرے کمرے میں لے کر گئے، وہاں ایک پلیٹ پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی مرا ہوا، اسے قبر میں ڈالا، اور چند دنوں کے بعد ہم نے قبر کو کھولا اور جس حالت میں اس کی لاش کو پایا، ہم نے اسی حالت میں اس پر کیمیکل چھڑک کر یہاں رکھ دیا ہے۔ ہم نے جب اس بندے کو دیکھا تو اس کا باقی سارا جسم ٹھیک تھا، مگر اس کی دونوں آنکھوں کے ڈھیلے ڈھلک کر اس کے رخساروں پر آ چکے تھے اور ان میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ قبر کے اندر بندے کے جسم میں جو سب سے پہلی تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے ڈھلک جاتے ہیں، یعنی آنکھ جو ہے باہر نکل کر ڈھلک جاتی ہے اور رخساروں پر آ جاتے ہیں اور ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جن آنکھوں سے غیر اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، ان پر سب سے پہلے کیڑے چمٹتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تیری آنکھیں قابو میں نہیں تھیں تو غیر اللہ کو چاہتوں اور محبتوں سے دیکھتا تھا، مگر یہ حق تیرے پروردگار کا تھا، لیکن تجھے غیر محرموں کے چہرے اچھے لگتے تھے۔ تو جو آنکھیں غیر محرم کو محبت کی نظر سے ہوس کے ساتھ دیکھتی پھرتی ہیں، قبر میں سب سے پہلے انہی آنکھوں کو کیڑے کھائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ہم تیسرے کمرے میں گئے۔ اس کمرے میں پڑی ہوئی لاش کی آنکھوں کے ڈھیلوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا، مگر اب اس کے ہونٹوں کو بھی کیڑے کھا چکے تھے، صرف دانتوں کی بتی سی نظر آ رہی تھی، اس کے علاوہ لاش ٹھیک تھی۔ تو دوسری تبدیلی یہ آئی کہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ گئے اور کیڑوں نے اس کے ہونٹوں کو بھی کھا لیا، جس کی وجہ سے دور سے اس کے دانت نظر آ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جس زبان سے انسان اللہ کے شکوے کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ غلط محبت بھری باتیں کرتا ہے، اب دوسرے نمبر پر اس زبان کو کیڑے نے کھا لیا۔ اور پھر ہم چوتھے کمرے میں گئے، ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ آنکھوں سے ڈھیلے نکلے ہوئے لٹک رہے تھے اور ان کو کیڑوں نے کھا لیا تھا، اور زبان کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس کا پیٹ پیالے کی طرح بنا پڑا ہوا ہے اور اس پیالے کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ جس پیٹ میں حرام ڈالتا تھا اب اس میں کیڑے پڑ چکے تھے اور اسے کھا رہے تھے۔ پھر اگلے کمرے میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ کیڑوں نے پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ بالآخر ایک ایسے کمرے میں گئے جہاں کیڑوں نے جسم کا پورا گوشت کھا لیا تھا، فقط ہڈیاں موجود تھیں۔ پھر اگلے کمروں میں ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کی حالت کا مشاہدہ کیا، اور جب ہم آخری کمرے میں پہنچے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ جب ہم نے اس قبر کو کھودا تو فقط ریڑھ کی ہڈی جو ہے بس اتنا ہی حصہ باقی رہ گیا تھا، باقی سب ہڈیوں کو بھی مٹی کھا چکی تھی۔ یہ سب معاملات انسان کو قبر کے اندر پیش آتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور اس ملک کے کافروں نے قبر میں جو تبدیلی دیکھی اسے حنوط شدہ لاشوں کی صورت میں لوگوں کے لیے ڈسپلے کرنے کے لیے وہ جو ہے باہر نکال کر اس کو محفوظ کر دیا گیا تھا۔ مگر وہ کون سی لاشیں ہوتی ہیں جن کو مٹی اور کیڑے کھاتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی لاشیں ہوتی ہیں جو گناہ کرتے ہیں، چونکہ ان کے اندر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے مٹی اور کیڑے ان کی لاشوں کو کھا لیتے ہیں۔
اور جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کیا ہوتا، اس لیے ان کی لاشیں قبروں میں محفوظ رہتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو حدیث پاک میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے اپنے جسموں کو بچاتے ہیں، چونکہ ان کے جسموں میں گناہوں کی نجاست نہیں ہوتی، اس لیے جب ان کے جسموں کو قبروں میں رکھ دیتے ہیں تو اللہ کی زمین ان کے جسموں کو بھی گلا سکتی اور کیڑے بھی ان کے جسموں میں نہیں پڑ سکتے۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ کے جسم قبرستان کی کھدائی کے وقت بالکل صحیح سالم پائے گئے، کیونکہ ان کے جسم میں گناہوں کے اثرات تھے۔ کئی ایسے نیک بندوں کے بھی ہوتے ہیں کہ قبر کی مٹی نے ان کے جسموں کو کیڑے تو کیا ڈالنے، ان کے جسم کی خوشبو قبر کی مٹی کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہے۔ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ جب ان کی قبر میں دفن کیا گیا، ان کو قبر میں دفن کیا گیا تو ان کے قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ وہ سمرقند سے تقریباً 22 میل کے فاصلے پر خرتنگ نامی گاؤں میں مدفون تھے۔ اس عاجز کو وہاں جا کر چند دن گزارنے کا موقع ملا۔ ان کا مزار مہمان خانے اور مسجد کے درمیان تھا، لہٰذا ہم جب بھی مہمان خانے سے مسجد کی طرف جاتے تو ان کے مزار کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک عجیب طرح کی خوشبو محسوس کرتے۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ کیا لوگ یہاں آ کر عطر چھڑکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ کوئی ایک بندہ بھی عطر نہیں چھڑکتا۔ آپ دیکھیں کہ ارد گرد ہر جگہ ماربل ہے، یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ میں اتنے سالوں سے امام اور خطیب ہوں یہاں کا، میں جب بھی اس جگہ سے گزرتا ہوں مجھے ہمیشہ اس جگہ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے کہ لوگ یہاں خوشبو سونگھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہو رہی۔ کہنے لگے کیا آپ حیران نہیں ہو رہے ہیں کہ وہاں سے گزرتے ہوئے خوشبو آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے حیرانی نہیں ہو رہی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ اس بات سے کیوں حیران نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ایک دن خوشبودار مٹی مجھے حمام میں اپنے محبوب کے ہاتھ سے ملی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر، کہ میں تیری دل آویز خوشبو سے مست ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک کم قیمت مٹی ہوں، لیکن کچھ وقت ایک پھول کے ساتھ رہ چکی ہوں۔ اپنے ہم نشین کے جمال نے مجھ پر ایسا اثر کیا، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں۔ یعنی کچھ اشعار ہیں وہ اس کا مفہوم میں نے بیان کر دیا ہے کہ وہ مٹی جس چیز سے منسلک ہوتی ہے اس سے قرب رکھتی ہے، تو وہ چیز کی خوشبو جو ہے وہ مٹی کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اگر پھول اس مٹی کے ساتھ کچھ عرصہ رہ گیا تو اس پھول کی خوشبو اس مٹی کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن سے نکلتی ہوئی خوشبو وہاں کی مٹی میں آ گئی اور مٹی کے اطراف و اکناف میں خوشبو پھیلانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کسی علاقے میں تعاون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اسی تعاون میں انہیں شہادت ملے گی۔
حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو طاعون کی بیماری میں مرا وہ شہید آخرت میں سے ہے۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے بھی خوشبو آتی رہتی تھی۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور میں میانی شریف کے قبرستان میں دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ بعد میں ان کے لواحقین نے دعا مانگی کہ اے اللہ اس خوشبو کو دور فرما دیجئے ورنہ لوگ مٹی اٹھا کر گھر لے جائیں گے۔ عوام الناس کا تو یہی حال ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے اس خوشبو کو لوگوں پر ظاہر ہونا ختم فرما دیا۔ البتہ ہم یقین کرتے ہیں کہ ان کی قبر کے اندر اب بھی خوشبو موجود ہوگی۔ یہ خوشبو کیوں ہوتی ہے؟ یہ حقیقت میں نیکیوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل نیکیوں سے خوشبو نکلتی ہے، جو ان کے بدن سے عبادتیں سرزد ہوتی ہیں، نیکیاں سرزد ہوتی ہیں، تو ان کی عبادتوں کے اندر وہ خوشبو آ جاتی ہے، وہی خوشبو ان کے بدن میں آ جاتی ہے، وہی خوشبو ان کے بدن سے لگے ہوئے حصوں کو بھی آ جاتی ہے، زمین میں بھی آ جاتی ہے، دیواروں میں، در و دیوار میں بھی آ جاتی ہے، اور ان کے ساتھ رہنے والوں کے دلوں پر بھی وہ خوشبو کا اثر ضرور مرتب ہوتا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع ابھی باقی ہے۔ اس کا اگلی کڑی میں انشاءاللہ العزیز اس مضمون کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے، ہماری مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے پروردگار، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔